ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مدینہ کے اندر انہوں نے کیا رول ادا کیا. تو جنگوں میں انہوں نے ایک اچھا بہترین رول ادا کیا تھا. مدنی معاشرے میں ان کا کردار کیسا تھا؟ اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ ان کی فضیلت پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا تو اس دوران میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک عورت ایک محل کے کونے میں وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ محل عمر کا ہے. کہتے ہیں یہ سن کر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی تو میں واپس پلٹا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے. ہم سب اللہ کے رسول کی ساتھ مجلس میں تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. اے اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یعنی اللہ کے رسول کو غیرت اس لیے آئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے محل میں ایک عورت ہے, ان کی ملکیت ہے, ان کی حور ہے, لونڈی ہے, تو مجھے اس محل سے نکل جانا چاہیے. اور یعنی وہ بہت زیادہ غیرت مند تھے, اسی لیے تو پردے کا بھی حکم نازل ہوا تھا نا. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور پردے کا حکم نازل ہوا. توکل بہت زیادہ تھا ان کا اللہ تعالیٰ پر, بہت زیادہ توکل کیا کرتے تھے. اور صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے. بلکہ ان کے پاس ایک باغ تھا جائیداد میں سے. تو ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے وقف کر دیا. تو بلکہ اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے نبی مجھے ایک مال ملا ہے میرے نزدیک وہ بہت زیادہ عمدہ ہے, میں چاہتا ہوں اس کو صدقہ دے دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل مال کو صدقہ کرو, نہ اس سے بیچا جا سکتا ہے, نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے, نہ اس کا کوئی وارث بن سکتا ہے. اس کا پھل اس اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یعنی صدقہ نہ کرو باغ, اس کا پھل اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ لانگ ٹرم تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں. اور بھی جنگوں کے موقع پر جیسے غزوہ تبوک کا واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے لا کر اپنے گھر کا آدھا مال یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا. تو مال خرچ کرنے میں بھی ان کا دل بہت زیادہ تھا. ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھے خرچ کرنے کے معاملے میں, لیکن ابو بکر صدیق جیت جاتے. ہر ایک اپنی کوالٹی ہے نا, تو یہ اپنے مطابق اپنے گھر کا آدھا مال تو ابو بکر صدیق پورے گھر کا, حالانکہ ان کی کوانٹیٹیز کم تھی عمر رضی اللہ عنہ سے, لیکن اللہ کے ہاں تقوی چیک ہوتا ہے, اللہ کے ہاں اخلاص چیک ہوتا ہے. تو کہتے کہ ابو بکر ہر دفعہ میرے سے جیت جاتا ہے. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ریشم کا ایک داڑھی دار جوڑا مسجد نبی کے پاس بکتا ہوا دیکھا. اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے نبی کتنا اچھا ہو آپ اس کو خرید دیں اور آپ جب ہمارے پاس آئیں تو جمعہ کے دن آپ اس کو پہنے ہیں, جب آپ کے پاس کوئی ملنے آئے تو آپ اس کو پہنا کریں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا یہ تو وہی پہنے کا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ہم لوگ کتنی دنیا کی عادت چیزیں کتنا لیتے ہیں, یقین جانے اگر اللہ کے رسول کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے نا تو ہمارا دل نہ کرے ہم شاپنگ کریں اتنی زیادہ. ضرورت کی چند چیزیں ہم اپنے پاس رکھیں. ایک جوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لیڈر ہیں, بادشاہ ہیں مسلمانوں کے, کہتے ہیں کہ جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یہ وہ لے. کچھ دن کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ جوڑے آپ کے پاس ہے تو اس میں سے ایک جوڑا آپ نے مجھے دے دیا. تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو اس دن یہ کہہ رہے تھے تو آپ نے یہ جوڑا مجھے دے دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو خود پہنو. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو پہنا دیا جو مکہ میں رہتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آہر ہوتی تھی اور بیعت بھی رہتی تھی.
تو हम लोग होते ना तो हमने कहा था वाओ हमें तो जोड़ा मिल गया और अल्लाह के रसूल ने दिया तो हम पहनेंगे और हम खुश होंगे। तो तोहफा मिला था उनको अल्लाह के रसूल से, लेकिन वो तोहफा उन्होंने आगे से तोहफा दे दिया। एक बहुत अच्छे बाप भी थे उमर रजी अल्लाह अन्हु, अपने बेटे की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी करते थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि सही बुखारी में ही कि उमर सैयदना उमर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्तों में से एक ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और यही मुसलमानों की मिसाल है। मुझे बताओ ये कौन सा दरख्त है? लोग जंगल के दरख्तों के बारे में सोचने लगे। तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया ये खजूर का दरख्त है, लेकिन मैंने हया महसूस की और मैं खामोश रहा। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी आप खुद ही हमें बता दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खजूर का दरख्त है। अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अपना ख्याल अपने वालिद को बताया तो उन्होंने कहा कि अगर तू उस वक्त इस बात को सबके सामने बता देता तो ये मेरे लिए ऐसे ऐसे कीमती सरमाए से ज़्यादा महबूब होता। यानी अच्छे पेरेंट भी थे, हौसला अफजाई करने वाले, अप्रिशिएट करने वाले, इसीलिए तो उनके बेटे की आगे से आप देखिए हिस्ट्री पढ़े उनकी कि कितने ज़्यादा नॉलेज उनके पास था। तो अक्सर आप हदीस के शुरू में अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु आप बयान करते हैं पढ़ते हैं, तो हदीस का काफ़ी मजमूआ उन्होंने इकट्ठा किया और अपने बाप की तरह उनके अंदर भी एक नुमाया क्वालिटीज़ थी। और उनकी एक क्वालिटी ये भी थी कि उनकी बेटी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी भी की। उसका वाक़या भी कुछ इस तरह से है कि पहले उन्होंने जब उनकी जब हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई तो क्या हुआ कि उन्होंने पेशकश की उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से कि इनके साथ निकाह करें। उन्होंने कहा कि अभी मैं निकाह नहीं करना चाहता। फिर अबू बकर के पास गए, अबू बकर से कहा कि आप इनसे निकाह कर लें। अबू बकर खामोश रहे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत तकलीफ हुई, हार्ट भी हुए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा। तो उस पर अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मुझे अल्लाह के नबी ने मेरे सामने नाम लिया था तो इसलिए मैं खामोश रहा कि मैं अल्लाह के नबी का राज भी फाश नहीं करना चाहता था। तो आप हर्ट हुए होंगे और मेरी नीयत बिल्कुल ऐसी थी। अगर अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु की नीयत ना होती तो मैं आपकी बेटी से ज़रूर निकाह करता। इतनी चीज़ें हैं कि अ, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बंदा ये कहे कि ये बात नहीं बतानी चाहिए। खैर हम उनके ज़ुहद व तकवा की बात करते हैं, उनके अंदर आजिज़ी भी बहुत ज़्यादा थी। कहा जाता है कि उनके कपड़ों पे पेवंद लगे होते। एक रिवायत में तो आता है कि कंधों के दरमियानी हिस्से में 12 पेवंद लगे थे और 12 पेवंद चमड़े के होते थे। यानी इतना उनको अल्लाह ने मुकाम इज्जत दी और माल भी तो था उनके पास, ताजिर थे। अब जो ताजिर होता है ना उसकी कभी पर्सनालिटी देखा करें। तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि उनके कपड़ों पे ही पेबंद लगे होते थे। और फिर उनकी आजिज़ी उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, परहेज़गारी बहुत ज़्यादा थी। अम, वो बैतुल माल से खाना नहीं खाते थे, हालाँकि सारा कंट्रोल उनके पास था और अपने ज़ाती माल से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन बैतुल माल से आम मुसलमानों के खाने से दूर रहा करते थे। छोटी सी छोटी भी चीज़ शुबे वाली होती ना, जिसे शक होता, वो अपने आप को बचा के रखते। उनकी आजिज़ी का एक वाक़या बयान किया जाता है कि सनान बिन सलीमा बयान करते हैं कि मैं उमर ज़िलानी के ज़माने में भी बच्चा था तो एक दिन बच्चों के साथ कच्ची खजूरें लेने निकला तो अचानक उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए, इन्होंने मैं डांटा, सारे बच्चे भाग गए, मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा। मैंने अर्ज़ किया ए अमीरुल मोमिनीन ये तो वो खजूरें हैं जो हवा के झोंके से नीचे गिरी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा दिखाओ, मैंने दिखाई तो उन्होंने कहा तूने सच कहा। और फिर मैंने अर्ज़ किया ए अमीरुल मोमिनीन आप इन बच्चों को देख रहे हैं ना, अगर मैं अकेला गया तो मुझसे छीन लेंगे। कहते हैं कि उमर रजी अल्लाह अन्हु
مجھے میرے گھر تک چھوڑنا ہے. اس وقت وہ امیر المومنین تھے. آپ آج کے دور میں نا امیر المومنین کے مقابل تم نہیں لے کے آ سکتے، لیکن بات سمجھنے کے لیے کہ آپ کے علاقے کا کوئی سب سے بڑا بندہ ہی اگر ہو جائے نا، چلے علاقے کا بڑا بندہ چھوڑیں، اگر آپ ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور خاندان میں آپ کا سرور رسول ہے تو آپ چھوٹے بچوں کو لفٹ بھی نہیں کرواتے. کیوں نہیں کرواتے؟ عزت میں فرق آتا ہے اور ہم کروانے کرنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے کہ جو ہے عزت میں فرق آ جائے گا. لیکن اس وقت ان کی عاجزی اس قدر زیادہ تھی کہ ایک اور واقعہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں نکلا تو یہاں تک کہ ہم ایک باغ میں پہنچ گئے اور ان کے میرے درمیان ایک دیوار آ گئی. تو میں نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں باغ میں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، اے عمر بن خطاب، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم تو اللہ سے ضرور ڈر، ورنہ اللہ تجھے ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا. یعنی اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ان کو یہی ڈر تھا. آخری وقت میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اگر آج میرے پاس دنیا کا مال و سامان ہوتا تو میں اللہ کو دیکھ کر عذاب سے بچ جاتا. یعنی اللہ نے جنت کی بشارت دی. اور ایک تو پراپر واقعہ بھی ہے، میں رات کی پڑھی تھی کہ ایک دفعہ اللہ کے سور ایک باغ میں بیٹھے تھے. باقی تھوڑا لمبا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیاں دی ابو ہریرہ کو اور کہا کہ جو سب سے پہلے تجھے باہر ملے گا اور اگر وہ اسلام پر پکا ہو، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہو تو اس کو جنت کی بشارت دینا. تو عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ان کو ملے. انہوں نے جا کر ان کو کہا کہ ایسے اللہ کے رسول نے کہا. عمر رضی اللہ عنہ خوش نہیں ہوئے، اندر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی لوگوں کو ایسے نہ کہیں، لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دینا ہے. تو خود بھی اللہ کے جنت کی بشارت ان کو ملی تھی، لیکن پھر بھی عذاب سے، اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے تھے. آج ہمیں تو جنت کی بشارت کیا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم مسلمانوں کی کیٹیگری میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تو ہم اتنے ریلیکس ہو کے بیٹھے، ہم نے کبھی عذاب کو یاد ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑا سا نا اس طرف ہم یہ واقعات اسی لیے پڑھتے ہیں، ہسٹری اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم جاننے اور پہچاننے کے بعد خود کو بدلنے کی کوشش کریں. ادروائز ہسٹری ایسے پڑھیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو پھر آپ کوئی بھی ہسٹری پڑھ لیں نالج کے لیے، نالج کی بجائے آپ اگر ہسٹری پڑھیں عمل کے لیے. اہل بیت کے ساتھ ان کی بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. امہات المومنین کس کو بہت رسپیکٹ دیتے. جب بھی کوئی پھل آتا، عمدہ چیزیں آتی، جب وہ امیر المومنین تھے تو سب سے پہلے جو ہے نا امہات المومنین کا حصہ نکالتے. اپنی بیٹی حفصہ کو سب سے آخر میں دیتے کہ اگر اس میں کمی آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو انصاف والے لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ اکثر ایسے کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے ہاتھ میں اگر کمی بیشی آ بھی جائے، ہم لوگوں کو اگر انصاف کرنے کا موقع ملے تو سب سے پہلے جیسے ہمارے حکمران کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور پھر عوام کو دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے دوسروں کو دیا کرتے ہیں اور آخر میں اپنی بیٹی کو. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ہمارے حصے کے سری پائے تک ہمیں بجوایا کرتے تھے، اتنا خیال رکھتے. حج اور عمرے کا خصوصی اہتمام کرتے، ان کو بیچتے اور ان کو ساتھ ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان کی نگرانی میں امہات المومنین کو انہوں نے حج کروایا، عمرے کی اور حج کی اجازت دی. پھر علی رضی اللہ عنہ ان کی آل سے بہت زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے، اپنے حقیقی بیٹوں اور رشتوں سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے تھے. سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے عمر رضی اللہ عنہ نے گھر آنے کے لیے کہا تو میں ان کے گھر گیا تو آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. دروازے پہ وہ کھڑا تھا، ابن عمر اندر نہیں گئی، اجازت نہیں ملی. کہتے ہیں کہ میں بھی پھر اندر نہیں گیا، میں باہر ہی کھڑا رہا. جب بعد میں عمر رضی اللہ عنہ سے میرے سے ملے تو کہنے لگی بیٹا تم اندر کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھی اجازت نہیں دی، تو پھر میں واپس چلا گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت دیے جانے کا مستحق ہے. ہمارے سر پر جو عزت اور ہدایت کا تاج ہے
وہ اللہ کے فضل و کرم اور تم اہل بیت کی برکت کی وجہ سے ہے. یعنی وہ بہت زیادہ محبت احترام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے رشتوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی ہم آگے ایک جہتی یہ بھی تھی کہ ان کی بیٹی ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی، ان کا نکاح عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. اس لحاظ سے صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، تو اس لحاظ سے بھی ان سے ایک محبت کا رشتہ تھا. پھر آپ وسلم کے چچا عباس سے بھی اور پھر عبداللہ بن عباس سے بھی بہت زیادہ ان کا احترام کا رشتہ تھا. ایک عبداللہ بن عباس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے امپورٹنس اور اہمیت دیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بڑی عمر والے بدری صحابہ کے ساتھ مجھے بھی اپنی مجلس میں شامل کرتے. صحابہ کو اعتراض ہوا کہ یہ چھوٹے ہیں ابھی اور آپ ہمارے ساتھ ان کو کیوں بٹھاتے ہیں، اس جیسے تو ہمارے بچے بھی ہیں. کیا ہی لیتے ہیں نا کہ ہمارے بچے بھی ہیں، ان کو بھی بٹھانا چاہیے، وہ بھی سیکھیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی وجہ تم خوب جانتے ہو. پھر ایک دن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہما ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا اور مجھے بٹھایا، اور آپ مجھے پتا تھا کہ آج مجھے ریزن بتائیں گے کہ مجھے کیوں بٹھاتے ہیں. تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، اس کی تفسیر کریں. یعنی دلیل کے ساتھ ان کو بتانے لگے کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کیوں اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں، کیا ان کے اندر کوالٹیز ہیں. ان کی کوالٹیز کو سب کے سامنے نمایاں کیا. کہنے لگے کہ اس کی تفصیل بتائیں. سب نے تب خاموش ہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا. آپ رضی اللہ نے مجھ سے پوچھا اپنے باس کیا تم بھی کہتے ہو. مطلب کچھ نے کہا کہ فتح نصرت کے بعد ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور استغفار کریں. کچھ خاموش بھی رہے. اور ابن عباس سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو ابن عباس نے کہا جو یہ لوگ رائے دے رہے میری یہ رائے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، یعنی مکہ فتح ہوا اور آپ کی وفات کی علامت ہے، اس لیے آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح کریں اور اس کی مغفرت طلب کریں اور توبہ قبول کریں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی وہی سمجھتا ہوں جو تم سمجھتے ہو. تو یہی ریزن تھی کہ صحابہ کو انہوں نے بتایا کہ پاس بٹھانے کی ریزن کیا ہے کہ ان کا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اور بھی بہت سے واقعہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے ان کی محبت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، سب سے زیادہ ان کو اہمیت دیا کرتے تھے. خیر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی ہسٹری پر. وقت ان کا آخری آیا اور ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا. آخری لمحوں میں کیا ہوا کہ انہوں نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے روانہ ہوئے. ان کے جو آخری لمحات ہیں اس میں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر میرے پاس ساری دنیا کا سونا چاندی بھی ہو تو میں قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے اس میں فدیے میں دے دوں. تو اللہ کا بہت زیادہ احسان تھا ان پر. کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سب سے آخر میں ان سے ملا تھا. جب میں ان کے پاس گیا تو ان کا سر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا. تو میں نے ان سے کہا، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرا چہرہ زمین پہ رکھ دو. عبداللہ بن عمر عرض کرنے لگے کیا میری ران اور زمین ایک ہی نہیں. کہتے دوسری تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا تمہاری ماں نہ رہے میرا چہرہ زمین پہ رکھ دو. اور پھر اپنے دونوں پاؤں آپس میں جوڑے. کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو یہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے ہلاکت ہے. یہ آخری ورڈز تھے. ان کی روح پرواز ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے.
یعنی ایک بندہ اس دنیا کے اندر اتنے کام کرتا ہے، ابھی تو آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں، کچھ پڑھا ہی نہیں، کیا کیا انہوں نے کیا، کیا کیا انہوں نے اسلام کے لیے کیا۔ ہم ایک دن قرآن پڑھ لیں، اگلے دن یقین ہوتا ہے ہم پکے جنتی ہیں۔ ہم 5 دن نمازیں پڑھ لیں، ایک دن نہ پڑھیں، ہم کہتے ہیں 5 دن نمازیں پڑھی ہیں نا، اب ہر وقت میں نماز ہی پڑھتی رہوں، ہر وقت قرآن ہی پڑھتی رہوں، زندگی انجوائے بھی کرنا چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ہماری سوچ یہ ہے کہ جی انجوائمنٹ ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عاجزی کا حال یہ ہے کہ اتنا عاجز، تقوی، پرہیزگاری اور بے رغبتی، پھر بھی خوف اس قدر کہ آخری دب پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو یہ میرے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ حالانکہ جنتی ہے، دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی، ان کو غسل دیا گیا، ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور انہوں نے اپنے آخری لمحات میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی تھی کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پہلے کئی صحابہ نے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی قبر بنائی جائے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ رکھی تھی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو ان کو انہوں نے اجازت دے دی، سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبر جو ہے وہ بنائی گئی، اور ان کو وہاں پہ بھی ایک عزت و مقام ملا کہ ان کو اللہ کے رسول کا ساتھ دیا گیا۔ اور یہ کس نے دیا؟ اس وقت اجازت بھی عائشہ رضی اللہ نے اپنے حجرے میں دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ جاننے اور اس پہ تدبر کرنے اور پھر اس سے سیکھنے کی توفیق دے۔ ہم حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن چیدہ چیدہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جس سے ہمیں کم از کم اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے اہم تھے جن کو آج ہم بھول بیٹھے ہیں۔ ہمیں ان کی ہسٹری کو پڑھنا ہے اور پھر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ابھی اگر صحابہ کی زندگی کے تقویٰ کو پڑھا جائے تو شاید ہمارا ایک دن اچھا گزر جائے، کیونکہ ہم لوگ فتنوں میں بہت زیادہ رہتے ہیں، ہمیں روز موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ تو آپ خود اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ انشاءاللہ بک ریکمینڈ کر بھی دی جائے گی، اور ویسے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سلیبس کے اندر اس کو ایڈ کیا جائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔